حماس سربراہ یحییٰ سنوار کی بہادری، فلسطینی مزاحمت اور دنیا کے آزاد لوگوں کا عین قرار اور حزب اللہ کے نئے سربراہ کا اسرائیل کو دفاع اور مزاحمت کا واضح پیغام۔ شیخ نعیم قاسم نے اپنے پہلے خطاب میں کہا، حزب اللہ شہید حسن نصر اللہ کے کام کو جاری رکھے گی، اسی راستے پر چلتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑتی رہے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ غزہ کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے، پورے خطے کے لیے اسرائیلی خطرے کا دفاع کریں گے۔ صہیونی فوج نے غزہ کے علاقے بیت العیہ میں قیامت برپا کر دی، علاقہ آفت زدہ قرار، ایک کے بعد دوسرا میزائل حملہ، پناہ گزینوں کی رہائشی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، ہر طرف انسانی اعضاء بکھر گئے۔ پہلے حملے میں 93 اور دوسرے میں 19 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی، شہداء اور زخمیوں میں بیشتر خواتین اور بچے شامل۔ خان یونس، دیر البلح، المواسی اور رفح میں بھی شدید بمباری، ایک دن میں 143 فلسطینی جان سے گئے، شہداء کی مجموعی تعداد 43,163 ہو گئی۔ کمال ادوان اسپتال کی بین الاقوامی مدد کی اپیل۔ اسرائیل کا حقیقی دشمن نیتن یاہو ہے، ایران اور حزب اللہ نہیں۔ امریکی میڈیا CNN کے مطابق سابق صہیونی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ نیتن یاہو نے اپنے ہی بے وقوفانہ اقدامات کے ذریعے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل کے حقیقی دشمن ہے۔ ایران اور حزب اللہ، یہاں تک کہ حماس بھی انتہا پسند نیتن یاہو کی طرح نہیں ہے۔ جنوبی اسپین میں شدید سیلاب سے کم از کم 95 افراد مارے گئے۔ ریاست اندلس سے شدید متاثر اسپین کی بادشاہ فلپ ششم نے ملک کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچنے کا اعلان کر دیا۔ ویلیسینیا کے قریب جیواقئی قصبے میں 1 سال سے زیادہ کی بارش صرف 8 گھنٹوں میں ہوئی، فوجی اہلکاروں کو متاثرہ علاقوں میں پہنچا دیا گیا۔ مرنے والوں کی حتمی تعداد کا اندازہ لگانا مشکل۔ پاک سرزمین کو خارجیوں سے پاک کرنے کا مشن، سیکیورٹی فورسز کا بنو کے علاقے بقا خیل میں آپریشن۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 8 خارجی جہنم واصل، 7 زخمی۔ فائرنگ کے تبادلے میں میجر عاطف خلیل 2 جوانوں سمیت جام شہادت نوش کر گئے۔ شہداء میں نائک آزاد اللہ اور لانس نائک غضنفر عباس بھی شامل۔ میجر عاطف خلیل شہید کا تعلق آزاد کشمیر سے تھا۔ ضلع جوب میں بھی فورسز سے فائرنگ کے تبادلے میں ایک خارجی مارا گیا، دوسرا زخمی حالت میں گرفتار۔ موسم سرما کی دستک، لاہور کی فضا خطرناک حد تک آلودہ۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں گرین لاک ڈاؤن کا نفاذ، مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 236 ریکارڈ۔ مختلف علاقوں میں صورتحال انتہائی خراب، حکومت نے شہریوں کو آلودگی اور بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے گرین لاک ڈاؤن لگایا گیا۔ گرین لاک ڈاؤن والے علاقوں میں چنگچی رکشے پر پابندی ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ نے محکمہ ماحولیات سمیت دیگر فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ اسموگ کے تدارک کے لیے دائر درخواست پر سماعت کا تحریری حکم جاری۔ اسموگ سے نجات، لاہور کے گرد جدید ٹیکنالوجی سے گرین رنگ بنانے کا انقلابی فیصلہ، شہر کے گرد درختوں کی دیوار بنائی جائے گی۔ صنعتی علاقوں میں شجرکاری بڑھانے کا بھی اعلان، کاربن کی روک تھام اور آکسیجن کی مقدار بڑھائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی تعلیمی اداروں اور طلباء کو بھی گرین فورس بنانے کی ہدایت۔ پاکستان میں پنجاب کے اندر خصوصاً لاہور میں ایشو ہے اسماگ کا، تو یہ ڈپلومیسی ہمیں انڈیا کے ساتھ کرنی ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ انڈین چیف منسٹر جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں ان کو خط لکھوں کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک انسانی مسئلہ ہے۔ اسموگ پر پاک بھارت ڈپلومیسی کی ضرورت، دونوں پنجاب کو مل کر اقدامات کرنا ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اسموگ کے معاملے پر بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھنے کا عندیہ دے دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، اسموگ کا مسئلہ سیاسی نہیں بلکہ انسانی ہے، جب تک دونوں پنجاب مل کر اقدام نہیں کرتے ہم اسموگ سے نہیں لڑ سکتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے نواز شریف کینسر اسپتال کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا۔
رانا ثناءاللہ نے مولانا فضل الرحمان کے بیان کی تردید کر دی۔ چیف اور خریدہ میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں کوئی ایسا ووٹ نہیں تھا جو حکومت نے خریدا ہو۔ مولانا فضل الرحمان کا اپنا بیانیہ ہے، وہ آخر تک ترمیم میں شامل تھے۔ ججز آئین و قانون کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے۔ کہتا ہے قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا۔ جمہوریت کہ جس کا مقصد واضح ہے، نظام مملکت میں عوام کی شراکت داری کو تسلیم کیا گیا، آمریت نہیں ہوگی، عوام کی مرضی کے خلاف زبردستی ان پر کوئی مسلط نہیں ہوگا۔ یہ ملک سیکولر نہیں مذہبی ہے، حق حکمرانی عوام کے منتخب افراد کو ہوگا، ہم اپنی منزل حاصل کر رہیں گے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نے ڈیرہ اسماعیل خان میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے اپنا آئین بنا لیا تھا، لیکن پاکستان طویل عرصے تک بے آئین رہا۔ 1956 کا آئین آیا، لیکن اسے قوم کا متفقہ آئین نہیں کہا گیا۔ 1962 کا آئین ایک آمر کا تھا۔